نئے نامے میں سے پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں یہ لکھا ہے، غرض سب کے سب یکدل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ پچھلے سال ہم نے اس خط کا مطالعہ شروع کیا اور چونکہ ہم مختلف ادوار سے گزرے اور ہم نے موضوعات کو سلیکٹ کیا تاکہ جس طرح کے دن چل رہے ہیں ہم اس طرح سے خدا کے کلام کو سیکھتے چلے جائیں، تو ابھی ہم واپس آئیں گے پطرس کے خط پر، اور آئندہ سے ہر اتوار کو پطرس کے پہلے خط میں سے منادی کی جائے گی اور ہم سلسلہ وار اس خط کو سیکھتے چلے جائیں گے۔ میں تھوڑا سا اس خط کے بارے میں آپ کو پھر سے یاد کروا دیتا ہوں تاکہ ہمیں یاد آ جائے کہ یہ خط اس وقت لکھا گیا جب کلیسیا ستائی جا رہی تھی، اور ایسے میں خدا کے بندہ پطرس نے کلیسیا کو یہ نصیحت کی کہ وہ بے دل نہ ہوں، وہ خداوند میں حوصلہ رکھیں، کیونکہ خداوند کے لیے دکھ اٹھانا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اگر ہم مسیحی ایمان کی خاطر ستائے جاتے ہیں تو ہمیں حوصلہ رکھنا ہے، ہمیں مضبوط ہونا ہے اور ہر طرح کے حالات میں پاکیزہ زندگی کو بسر کرنا ہے۔ خدا کا بندہ پطرس ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہماری مسیح میں شناخت کیا ہے، کہ اب ہم عام لوگ نہیں ہیں بلکہ اب ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، ہم مقدس قوم ہیں، ہم چنے ہوئے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں جن کو خدا نے ایک خاص مقصد کے تحت دنیا سے الگ کیا ہے۔ اور پھر ہم نے اس خط میں سیکھا کہ ہمیں اپنے مالکوں کے تابع رہنا ہے، جہاں پر ہم جابس کرتے ہیں ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے 3 باب کے آغاز میں دیکھا کہ خدا کا بندہ پطرس خاندانی زندگی کے حوالے سے بھی نصیحت کرتا ہے اور وہ بیویوں کو فرما برداری کرنے کا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں۔ کئی دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں بیویوں کو ہی کیوں کہا گیا کہ وہ تابع داری کریں، اور کبھی کبھی مرد سمجھتے ہیں کہ چونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ بیوی تابع دار رہے تو میں تو اس کا پتہ نہیں کوئی حاکم مقرر کر دیا گیا ہوں۔ لیکن جب ہم افسیوں 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ مسیح کے خوف میں رہتے ہوئے میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے تابع رہنا ہے، یعنی بیوی کو بھی اپنے شوہر کے تابع رہنا ہے، مطلب بات ماننی ہے، اور شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بیوی کی بات سنیں اور اس کی بات کو مانیں۔ لیکن جو کلیسی سٹرکچر ہے خاندانی زندگی کا، کبھی کبھی ہم اس سے الٹ چلتے ہیں۔ کبھی کبھی مسیحی خواتین کہتی ہیں اے میرا بندہ ہے، اپنے شوہر کو وہ کیا کہتی ہیں کہ اے میرا بندہ کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ بندہ جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ کچھ جو سمجھدار وہ کہتی ہیں میرا سرتاج ہے۔ یہ فرق ہے، اس کو سمجھیے گا۔ بندہ جو لفظ ہے یہ پولس رسول کہتے ہیں میں مسیح کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کا غلام ہوں۔ اور اگر کوئی مسیحی بہن ابھی تک ایسا سوچتی ہے یا کہتی ہے کہ اے میرا بندہ ہے، تو آج تو وہ سوچے کہ نہیں، یہ میرا بندہ نہیں، یہ تو میرا سرتاج ہے۔ سرتاج کی مطلب سرداد تاج۔ خدا نے مرد کو خاندان کا سربراہ مقرر کیا ہے اور بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہے۔ اب جب مرد کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بیوی کے تابع رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے محبت رکھے، اور ایسی محبت جیسی مسیح نے کلیسیا کے ساتھ رکھی ہے۔ اگر وہ سر ہے
سر کا تاج ہے تو پھر اسے اسی طرح خاندان کی اور بیوی کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مسیحی زندگی پریکٹیکل زندگی ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ مسیحی زندگی وہ ہے جو ہم 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک گرجا گھر میں گزارتے ہیں، اور جب پھر ہم باہر گھر میں چلے جاتے ہیں یا اپنے کام کی جگہ پر چلے جاتے ہیں یا بازار میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر ہم مسیحی نہیں ہیں۔ وہاں پر جیسے مرضی ہم زندگی گزار سکتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ باہر معاشرے میں ہمیں ایسے زندگی گزارنی جیسے معاشرہ گزار رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم گرجا گھر کے اندر بھی مسیحی ہیں، اور اصل جو ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے وہ گرجا گھر سے باہر نکل کے شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اصل کام یہاں پہ جب جیسے ہی گرجا گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو ہمارا اصل کام شروع ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم رفاقت رکھیں، عبادت کریں، خداوند اپنے خدا کی تمجید کریں، لیکن جب اتوار کی عبادت کے بعد ہم گرجا گھر سے باہر نکلتے ہیں تب ہماری پریکٹیکل مسیحی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم باہر کیسے ہیں یہ بہت اہم ہے۔ گرجا گھر سے سارے بڑے اچھے ہوئے انہیں میرے سمیت ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوب روحانیت میں معمول ہو کر خدا کی عبادت کریں، یہ اچھا ہے۔ لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے دفتر میں ہیں، اپنے کام کی جگہ پر ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں ہیں، کسی بھی ہجوم میں ہیں، تب ہم کیسے ہیں؟ بھائیو اور بہنوں، ہمیں پریکٹیکل مسیحی زندگی کا حکم دیا گیا ہے کہ ہماری جو عملی زندگی ہے وہ مسیح کے کلام کے مطابق ہو۔ کبھی کبھی ہم بڑی اچھی دعائیں کر لیتے ہیں، بڑے اچھے گیت گا لیتے ہیں، بڑا اچھا کلام سنا لیتے ہیں، کلیسی انتظامات کو بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری خاندانی زندگی ہے، جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، اس میں وہ ایمان یا وہ رویہ نظر نہیں آتا۔ شاید میں نے پہلے بھی ایک موقع پر یہ بتایا کہ کسی شخص جو کلیسیا میں بڑا ایکٹیو تھا، کلیسیا میں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، گرجے میں آتا تھا، بہت روحانی ہوتا تھا، لیکن گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے والا تھا۔ جب ایک دن گھر پہنچا تو اس کی بیوی پیکنگ کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے میں گرجا گھر جا رہی ہوں اور میں وہی رہوں گی، مجھے اس شخص کے ساتھ رہنا ہے جو گرجے میں ہے، کیونکہ آپ گرجا گھر میں بہت اچھے ہیں اور مجھے اچھے ہی آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے گرجا گھر میں، کیونکہ جب آپ گھر میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ ایسے نہیں ہوتے جیسے آپ وہاں پر ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ کی زندگی اور ہے، گھر میں زندگی اور ہے۔ وہاں پہ تو آپ بڑے اچھے طریقے سے سب سے بات کرتے ہیں، لیکن گھر میں تو آپ گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔ مجھے مار پیٹ والے بندے کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تو اس بندے کے ساتھ رہنا جو گرجے گھر میں بڑا روحانی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو ہماری عملی مسیحی زندگی ہے اس پر خدا کا بندہ پطرس بہت زور دے رہا ہے۔ جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، یہاں پر پہلا لفظ ہے غرض۔ میں انگلش کی جو ٹرانسلیشن دیکھ رہا تھا اس میں فائنلی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اختتام کی طرف جا رہا ہے، کہ اس نے بہت باتیں کی ہیں۔ اس نے سکھایا ہے کہ میں اپنے مالکوں کے تابع رہنا ہے، اس نے سکھایا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کی تابع داری کرنی ہے، اس نے سکھایا ہے کہ شوہر کو بڑی عقل مندی کے ساتھ عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اب وہ کہتا ہے فائنلی غرض، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خط کا اختتام ہو گیا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو باتیں اس نے پیچھے کی کہ ہماری جاب میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، بطور شوہر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مسیحی بہن کا بطور بیوی کیسا رویہ ہونا چاہیے، جب وہ ساری باتیں کر لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ فائنلی سب کے سب۔ اب اس میں وہ پہلے تو اس نے الگ الگ لوگوں کو مخاطب کیا نا، اگر آپ دیکھیں 18ویں آیت میں تو وہ کہتا ہے کہ اے نوکرو، اس کا مطلب ہے کہ اسپیسیفک اس نے ٹارگٹ، اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ کون ہے؟ وہ جو جاب کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ تیسرے باب میں آتا ہے تو کہتا ہے اے بیویو، اور پھر جب تیسرے باب کی 7ویں آیت میں وہ کہتا ہے اے شوہرو۔ اسپیسیفک بات ان کے لیے ہے، لیکن اب جو باتیں ہیں یہ سب کے لیے ہیں۔
اس میں مرد بھی شامل ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں مالک بھی شامل ہے، اس میں نوکر بھی شامل ہے، اس میں چھوٹے بڑے سب کے سب کیا کرو، نہ کہتا ہے کہ یک دل رہو۔ اب سب کی وہ بات ہے، اس میں شوہر کی بات ہے، اس میں بیوی کی بات ہے، اس میں بچوں کی بات ہے، اس میں کلیسیا کی بات ہے، اس میں کلیسیا لیڈرشپ کی بات ہے، ساروں کو وہ جو پیغام دے رہا ہے وہ کہتا ہے یک دل رہو۔ چونکہ ہم مسیح کا بدن ہیں، اور میں نے پچھلے اتوار بھی یہ بتایا کہ مسیح کا ایک ہی بدن ہے، مسیح بٹ نہیں گیا، مسیح کے 2 جسم 3 جسم یا 4 جسم نہیں ہے، مسیح کا ایک ہی جسم ہے، اور ہم اسی ایک جسم کے اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں۔ میں نے اسی گزرے ہفتے میں OTS کا کورس پڑھا، مسیح کے بدن کے اعضاء، جو پورا کلیسیا کے بارے میں ہے، اور اس میں یہ سکھایا گیا کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور ہم اس میں مختلف اعضاء ہیں جن کو خدا نے الگ الگ خدمتیں دی ہیں، الگ الگ نعمتیں دی ہیں، اور ہمیں اپنی اپنی نعمت کو پہچاننا اور اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور خدا کا بندہ یہاں پر پطرس یہ کہہ رہا ہے کہ میں یک دل ہونا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ جو یونٹی ہے، ابلیس اس پہ بہت حملے کرتا ہے، وہ چاہے خاندان ہے، چاہے وہ کلیسیا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ اتفاق سے رہیں، ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ ایک دل ہوں، وہ چاہتا ہے کہ کلیسیا میں، خاندان میں انتشار، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے۔ لیکن خدا کا بندہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں ایک سوچ ہونا ہے، ایک خیال ہونا ہے، ایک دل ہونا ہے، یک دل ہو کر، چاہے وہ خاندانی زندگی ہے، چاہے وہ کلیسیائی زندگی ہے۔ کبھی کبھی ہم بالکل علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے سے چلنا چاہتے ہیں۔ ہماری کلیسیاؤں میں آپ دیکھیں ایک ایک گلی میں 3 4 گرجے بن گئے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ یک دل نہیں ہیں، تو فرقے ہیں، جدائیاں ہیں، کوئی ایک دوسرے کے تابع رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کہتے میں اپنی مرضی چلاؤں گا یا چلاؤں گی، کیوں میں دوسروں کے تابع رہوں؟ کہتے ہیں تابع رہنا سانوں والا نہیں، اسی اپنا گرجا بنا لیں گے، گلی 4 گرجے، 4 تو 5 5 تو 6، وہ لگتا ہے پوری گلی گرجے آنی ہے۔ وجہ کہ لوگ ایک دل نہیں رہنا چاہتے، لوگ ٹیم ورک کی صورت میں کام نہیں کرنا چاہتے۔ اب ہم اکثر ٹیم ورک کی بات کرتے ہیں، میں نے ٹیم ورک کی ایک بڑی خوبصورت تشریح سیکھی، TEAM، ٹیم، ویسے ہماری مشن کا نام بھی ٹیم ہے، ٹیم مشن ہم اکثر کہتے ہیں، ایونجیلیکل الائنس مشن، جس کے ساتھ ہمارا چرچ افیلیٹڈ ہے۔ لیکن ٹیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی نے اس کی تشریح کی کہ ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور، کہ اگر ہم اکٹھے ہیں تو پھر ہم میں سے ہر کوئی اور زیادہ کام کر سکتا ہے، اور زیادہ اچیو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں جی میں اپنا وکھرا کرنا ہے، آپ کہیں میں اپنا وکھرا کرنا ہے، تیسرا کہ میں اپنا وکھرا کرنا ہے، چوتھا کہ میں اپنا وکھرا، ہم کبھی بھی زیادہ اچیو نہیں کر سکیں گے۔ اور پاکستانی کلیسیاؤں کا اور ہمارے خاندانوں کا یہی بہت بڑا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے کہ ہم ایک ہو کر، مل کر، یک دل ہو کر نہیں رہنا چاہتے، ہم علیحدہ علیحدہ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن بھائی اور بہنوں، خدا کا بندہ پطرس اپنے اس خط میں کلیسیا کو جو ستائی جا رہی ہے وہ کہتا ہے کہ یک دل رہو۔ دوسری بات وہ کہتا ہے ہمدرد رہو۔ اچھا، جب ہم ہمدردی کی بات، ہمدردی کا تو پتہ نا ہمدردی ہے کیا، جب ہم کسی کے ساتھ ہمدردی کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں سے کون سے شخص کی مثال جلدی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ اچھا فلاں شخص تھا جو واقعی دوسرے کا ہمدرد بن گیا؟ یسوع مسیح کے علاوہ کسی کے ذہن میں کو آتا ہے؟ نیک سامری، وہ واقعی ایسا ہمدرد شخص، ایسے شخص کی مدد کر رہا ہے جس کو وہ جانتا بھی نہیں کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، جس کو وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ آیا شخص ہے کون، جس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ جب اس کو لوٹا گیا، مارا گیا، تب تو وہ وہاں نہیں تھا، وہ تو بعد میں آیا، جب وہ تو اس وقت بالکل ادموا پڑا ہوا تھا جب وہاں پہنچا۔
وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اچھا کل کو اس سے مجھے مفاد کیا ہوگا. کئی دفعہ لوگ صرف بھلا دوسروں کے ساتھ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کل کو اس سے مجھے کچھ کل کو فائدہ پہنچے گا، مفاد کی خاطر دوسروں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں. جتنے مفاد نہ ہوئے اتنے وہ ہمدرد بھی نہیں بن رہے. لیکن کتاب مقدس بائبل میں مسیح خداوند نے نیک سامری کی جو مثال پیش کی وہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا ایک اچھی اگزامپل ہے، ایک اچھا نمونہ ہے. اور ضروری ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہمدرد ہوں. یہ دوسروں کو درد میں دیکھ کر، تکلیف میں دیکھ کر، مصیبت میں دیکھ کر ان کی تکلیف کو خود محسوس کریں. اور اس سامری نے، جس کو ہم نیک سامری کہتے ہیں، نہ وہ اس شخص کا فیملی بیک گراؤنڈ جانتا ہے، نہ وہ اس کے بارے میں اس کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ شخص چونکہ تکلیف میں ہے لہٰذا مجھے اس کی مدد کرنی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو ابتدائی وسائل اس کے پاس تھے اس نے وہ یوٹیلائز کیے. جو کچھ اس کے پاس تھا، فرسٹ ایڈ باکس، آج کل فرسٹ ایڈ باکس لوگ رکھتے ہیں، اس وقت تو اس نام سے تو نہیں، لیکن جو بھی ضرورت کے مطابق چیزیں اس کے پاس تھیں اس نے سب سے پہلے ان کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کی. پھر اس کو اپنے جانور پر اس کو بٹھایا اور اس کو سرائے میں لے گیا. اس کے علاج پر پیسے بھی خرچ کیے، حالانکہ وہ شخص غیر قوم بھی تھا، وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے اور کوئی مفاد بھی نہیں تھا. آج کا دور زیادہ مفاد پرستی کا دور ہو گیا ہے. ہم اچھے ہیں لیکن صرف ان کے ساتھ جن سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے. یہ تو سانو پتہ لگتا ہے کہ تو سانو فائدہ بھی کوئی نہیں، وہاں پہ شاید ہم ہمدردی نہیں دکھاتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمدردی نہیں ہے کہ ہم صرف ان لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں کہ جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ کل میں میرے کام آئے گا یا کل میں میرے کام آئے گی. اگر ہم ان کے ساتھ تو پھر یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ تو لالچ ہے. یہ تو کہیں نہ کہیں پر ہم بزنس کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں. لیکن اصل میں ہمدردی یہ ہے کہ جب کوئی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے اور وہ جواباً ہمیں کچھ دے بھی نہیں سکتا، پھر بھی ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو. کبھی کبھی ہم صرف ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جن سے ہمیں یہ توقع ہوتی ہے کہ کل کو یہ بھی ہماری مدد کرے گا. اور ہم ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جن سے ہماری توقع نہیں ہے. لیکن خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمدرد بننا ہے. کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنی ہے. کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے. اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں کہ وہ واقعی دوسروں کے ہمدرد تھے. اگر پاکستان کی بات کی جائے، ایک دم لوگ عبدالستار ایدھی کا نام لیتے ہیں، اس کی بیوی کا نام لیتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے عام انسانیت کی مدد کی اور وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے. لوگ آج ڈاکٹر روتھ فاؤ کا نام لیتے ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کر جوانی کے ایام میں پاکستان آئی، ساری زندگی لوگوں کی ہمدرد رہی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی دوسروں کے درد کو، تکلیف کو محسوس کرنے والی مسیحی خاتون تھیں. لوگ آج مدر ٹریسا کا نام لیتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں مدر ٹریسا کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ دکھی انسانیت کے درد کو محسوس کرنے والی خاتون تھی. کیا آج میں اور آپ دوسروں کے درد کو، دوسروں کی تکلیف کو، دوسروں کی مصیبت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو فیل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمدرد بھی بننا ہے. ہمیں دوسروں کو دکھ تکلیف میں دیکھ کر ہمیں بھی اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ بھائی، ہماری یہ بہن اس دکھ، اس تکلیف میں نہ رہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی مدد کے لیے تیار ہونا ہے. پھر تیسری بات، وہ برادرانہ محبت. یہاں پر میاں بیوی کی محبت نہیں ہے، یہاں پر کسی اور دنیاوی محبت کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ برادرانہ محبت.
اور اگر ہم اپنی کلیسیاؤں پر نظر دوڑائیں، اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے معاشرے میں، تو بہت زیادہ کمی ہے اس کی. نفرتیں زیادہ ہیں، جھگڑے زیادہ ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں نفرت پال کر بیٹھے رہتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ سالہ سال تک ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، شاعری بھی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہدیہ جات بھی دے دیتے ہیں، اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جو نفرت ہے اس کو اپنے اندر سے نہیں نکالتے. ہم برادرانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یاد رکھیے کہ جب ہم پہلا یوحنا کا خط پڑھتے ہیں تو بہت واضح طور پر برادرانہ محبت کی تعلیم دی گئی ہے، خدا کی محبت کی مثال دیتے ہوئے کہ خدا نے محبت رکھی ہے، اور جیسے مسیح نے ہم سے محبت رکھی ہے، ہم پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا فرض ہے. ایون مسیح خدا نے خود کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور وہ نیا حکم کیا ہے کہ آپس میں محبت رکھو. جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم مسیحیوں نے اپنی شناخت کچھ عجیب بنا لی ہے، لیکن ایکچوئل جی ہماری یسوع مسیح نے شناخت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم آپس میں محبت رکھو گے، لوگوں تمہاری شناخت ہو جائے گی، لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ مسیحی ہے. کبھی کبھی ہم مسیحیوں کو پہچان لیتے ہیں ایک دم ان کی ڈریسنگ کی وجہ سے. ہم پچھلے دنوں یوبیا گئے، میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا، میرے ساتھی تھے، میں نے کہا یہ کرسچنز ہیں. کہتے پادری صاحب آپ کو کیسے پتا، آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، انہوں نے کپڑیاں تو لگن ڈیا ہے کہ کرسچن نے. میں پوچھا انہوں نے وہ واقعی کرسچن کیوں؟ کیونکہ سب سے وکری ڈریسنگ لاہور کے تھے. صرف لاہور میں نہیں، پورے پاکستان کے مسیح سب سے معاشرے سے علیحدہ. کبھی کبھی ہم دیکھیں شکل و صورت جو ہے یہ تو خدا نے ہمیں دیا، اور ہر ایک انسان کو خدا نے دیا ہے، اور ہر ایک انسان کو خدا نے اچھا بنایا ہے. ہم کبھی بھی کسی کی جسامت کی وجہ سے، مطلب اس کے قد قامت کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کے فیس فیچرز کی وجہ سے کسی کو بھی کبھی ہم حقارت سے نہ دیکھیں. وجہ کیوں؟ کیونکہ خدا نے سب کو بنایا ہے، اور اگر ہم کسی انسان کی تحقیر کرتے ہیں تو گویا بنانے والے کی تحقیر کرتے ہیں. اب خدا نے تو جیسا ہمیں بنایا وہ اچھا ہے، لیکن جیسا ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا وہ افسوس کی بات ہے. اور وہ ہے ہمارے سٹائل، ہمارے ڈیزائن، اور ہمارے پتہ نہیں کیا کچھ، اور وہ پہچان بن گئی ہے کہ اچھا ہے کرسچن نے، وکری نے. ہماری شناخت یہ نہیں ہے. ہماری شناخت کیا ہے کہ جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے، یہ شناخت ہے. آپس کی محبت، برادرانہ محبت ہماری شناخت ہے. اور خدا کا بندہ یوحنا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے جی میں خدا نال بڑا پیار کرنا وا، خدا سے نظر ہی نہیں آتا، اور اگر وہ خدا جو نظر نہیں آتا ہم اس سے کیسے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں اگر ہم نظر آنے والے انسانوں سے محبت نہیں کرتے؟ انسان ہمیں نظر آتے ہیں، ہم سے محبت کرتے نہیں، اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. بھائی اور بہنوں میں خدا سے محبت کرنی ہے، اور برادرانہ محبت میں بھی آگے بڑھنا ہے. اور چوتھی بات یہاں پر ہے کہ کیا کرو؟ نرم دل. کئی سخت دل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جیومے کوئی مرے ساڑی سے تے کوئی اثر نہیں، وہ سخت دل ہے. لیکن جو نرم دل ہیں وہ ہمیشہ رحم کرتے ہیں. نرم دلی کا ایک اور جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے رحیم. ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے پر ترس کھانے والے. اور خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل اس کے 6 باب کی 36ویں آیت میں فرمایا کہ جس طرح تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے تم بھی ایک دوسرے پر رحم کیا کرو. ہمیں ایک دوسرے کے لیے نرمی کا حکم دیا گیا ہے. کبھی کبھی ہم دوسروں کے ساتھ رویوں میں نرم نہیں ہوتے. ہمارے لہجے سخت، ہماری باتیں سخت، ہمارے رویے سخت، ہمارے اصول سخت. نہیں میں تو اپنی گل تو پیچھے ہو نہیں سکتا. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں جو میں کہہ دیتا ہے یہ اصول بہت سخت ہے. ہم نرمی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہم رحم کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ ہمارے دل میں رحم بھی ہے دوسروں کے لیے.
یسوع مسیح کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس طرح نرم دل تھا. کئی دفعہ ان کی بے اعتقادی پر ان کو جھڑکتا بھی تھا لیکن پھر بھی ان کی مدد کرتا تھا. اگر سخت دل ہوتا تو کہتا نہیں چونکہ تم بے اعتقاد ہو لہٰذا میں بھی تھوڑے لیے کچھ نہیں کرنا. سخت دلی تو یہی ہے نا, وہ کہتا نہیں تھوڑے سے ایمان کو نہیں, تھوڑے سے اعتقاد کو نہیں, لہٰذا جاؤ چھٹی کرو. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس کے دل میں رحم تھا اور اس نے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا, ان کو شفا بخشی اور ان پر اپنے فضل کو جاری کیا. پانچویں بات جو اسی آیت میں ہے, فروتن بنو. اپنے اندر سے اس بات کو نکال دو کہ سب سے زیادہ اہم میں ہی ہوں, سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ میں ہی ہوں, سب سے زیادہ عقل مند میں ہی ہوں. اور اگر بے جا فخر اور غرور کو اپنے دل میں پالا ہوا ہے تو اس کو نکال کر فروتن بن جاؤ. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جب خدا ہمیں روحانی نعمتیں بخشتا ہے تو روحانی نعمتوں کے زیادہ آ جانے کی وجہ سے بھی ہمیں غرور آ جاتا ہے. جسمانی دولت تھے, روپے پیسے تھے, عہدے تھے, اختیارات تھے, تعلقات تھے, ان چیزوں پر تو لوگ غرور کرتے ہی ہیں. کبھی کبھی ہم روحانی نعمتوں کے سبب سے بھی غرور کرتے ہیں. اور کرنتھیوں کے خط کا یہی کرنتھیوں کی کلیسیا میں یہی بڑا مسئلہ تھا کہ ان کے اندر روحانی نعمتیں بہت تھیں. خدا نے لوگوں کو بڑی روحانی نعمتیں دے رکھی تھیں, لیکن ان نعمتوں کے سبب سے ان کے اندر غرور آ گیا تھا. میرے ورگا تو ہے کیوں نہیں. اور آج بھی بہت دفعہ کلیسیاؤں میں اور ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے رشتہ داروں میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم فروتنی کے بجائے ہم غرور اور تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. گرجے تو باہر نکل کے, گرجے میں بھی اور گرجے سے باہر بھی ہمیں فروتنی اور حلیمی کا مظاہرہ کرنا ہے. اور یسوع مسیح حلیمی کی سب سے بڑی مثال ہے. اس نے کہا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن. بھائیو اور بہنوں, ضروری ہے کہ یہ پریکٹیکل چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنے. اور پھر نامی آیت میں ہمیں کہا گیا ہے کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ. تو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ میں گل کرنی نہیں سی, پر جویں دی انہیں گل کی نا پھر میرے کو چپ نہیں رہا گیا. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں میں گال کڈنی نہیں سی, لیکن انہیں گالی انج دی کی کہ پھر. خدا کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو. ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں شخص نے غلط کام کیا. دو بچے آپس میں کھیل رہے ہوں, تھوڑی دیر بعد پتہ لگتا لڑ پے نے, ایک نے دوجے نو ماریا ہے. اب جس نے مارا اسے پوچھے نا تو وہ کہے گا اچھا اس نے بھی یہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے اس نے غلط کیا ہے تو آپ نے بھی غلط کیا ہے. اب ایک غلط کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی بدی کے عوض بدی. یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا, میرے گھر میں بھی ہوتا ہے, آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا. یہ بچپن سے ہی ہمارے اندر یہ سوچ گناہ آلودہ فطرت کی وجہ سے ہے کہ میں نے بدی اور برائی کا بدلہ لینا ہے. لیکن خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو. اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ بدی نہ کریں. اگر آپ کو کسی نے گالی دی ہے تو آپ جواباً اسے گالی نہ دیں. میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کئی دفعہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا تو ذرا مٹھی لڑائی ہوتی ہے, جتنے گال کو کٹ دیا نا کم بھگ جاتا ہے. کہنا گال نہ کٹی اتنے کم بچ جاتا ہے. کیا ہے, اب ایک گالی دیتا ہے جواباً دوسرا بھی گالی دیتا ہے, پھر تیسرا, کرتے 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 مسائل بڑھ جاتے ہیں. اور بدقسمتی سے گالی دینا ہمارے مسیحی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے, یہ تو منہ نکل گئی ہے. لوگ اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں, پتہ نہیں بس پتہ نہیں لگا منہ نکل گئی ہے. خدا کا کلام ہمیں سختی سے منع کرتا ہے. اگلے اتوار ہم اور زبان کے تعلق سے سیکھیں گے, میں اس میں اور اس کی وضاحت کروں گا. لیکن خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بدی کے عوض بدی نہیں کرنی, گالی کے بدلے گالی نہیں دینی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی برائی کرتا ہے تو آپ نے اس کو
ری پے نہیں کرنا، اس کو بدی کے اس بدی نہیں کرنی، بلکہ لکھا ہے اس کے برعکس آپ نے کیا کرنا ہے؟ برکت چاہو۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ انسان کے اندر ہے نا وہی باہر نکل آتا ہے، جو دل میں بھرا ہے وہی زبان پہ آتا ہے۔ اگر آپ کے اندر بلیسنگز ہیں تو آپ کے منہ سے دوسروں کے لیے برکات کے لفظ نکلیں گے۔ اگر آپ کے اندر نفرت ہے آپ کے منہ سے بھی نفرت کی باتیں نکلیں گی۔ آپ کے اندر اس طرح کے جذبات ہیں تو پھر آپ کے منہ سے بھی گالیاں نکلیں گی، آپ کے منہ سے بری باتیں نکلیں گی۔ خدا نے ہمیں اس لیے بلایا ہے، لکھا ہے آیت کے آخری حصے میں کہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ خدا نے سانو چنیا اس کام لئی کہ اسی لوکاں لئی برکت دا سبب بنیے۔ اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے ہم اس کے برعکس گالی نہیں دیتے بلکہ برکت کی دعا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اظہار ثانی کے دور میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے چند سالوں سے پاکستانی کلیسیا ہم سنتے ہیں ہر مہینے 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی نہ کوئی ایسی خبر، اور بہت سارے مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ سانو بدلہ لینا چاہیے، اور کبھی کبھی لوگ پھر ایک دم ایسی تحریکیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا نے ہمیں کس لیے چنا ہے؟ اب اسی طرح کی سچویشن اس کلیسیا کی بھی تھی جب پطرس نے خط لکھا کہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں، لیکن آپ نے بدلے میں لوگوں کے ساتھ برائی نہیں کرنی، آپ نے بدلے میں لوگوں کو گالیاں نہیں دینی، آپ نے قوموں کو برکت دینی ہے۔ خدا نے آپ کو برکت کے لیے بلایا ہے، خدا نے آپ کو چنا ہے کس لیے کہ آپ ان کو جو دکھ دیتے ہیں، جو ستاتے ہیں، ہاں اپنا دفاع ضرور کرنا چاہیے، اپنی محافظت کے لیے ضرور جو اقدامات کر سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے، لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے ہمیں دوسروں کو بلیس کرنے کے لیے بلایا ہے، ہم بابرکت ہوں دوسروں کے لیے، بابرکت ہوں اپنے لیے، باعث برکت ہوں دوسروں کے لیے۔ جدو خدا سانو برکتاں دینا اسی بابرکت ہو جانے ہیں، جدو اسی برکتاں دوجیاں نوں دینے ہیں پھر اسی باعث برکت ہو جانے ہیں، برکت کے وسیلہ بن جاتے ہیں کہ ہم جب اپنے لفظوں سے، اپنے منہ سے، اپنے دل سے دوسری قوموں کو برکت دیتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں محض علم ہونا کافی نہیں ہے بھائی اور بہنوں، میں پھر سے یہ کہوں گا کہ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، کرنے والی چیزیں ہیں، یہ ہماری ہابیز میں شامل ہو جانی چاہیے۔ کیا ہے؟ ایک دل، یونٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے یونٹی کو قائم رکھنا، یگانگت کو قائم رکھنا۔ مسائل پیدا ہوتے ہیں جب ایک ہی جگہ پر زیادہ لوگ رہتے ہیں، لیکن تو بھی ہمیں ایک دل رہنا ہے، ہمیں ایک ٹیم رہنا ہے۔ پھر ہمدرد، دوسروں کو دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں دیکھ کر ہم ان کے درد کو اپنا درد، اپنی تکلیف سمجھے، میں برادرانہ محبت رکھنی ہے، بھائیوں اور بہنوں والی محبت، بھائیوں اور بھائیوں والی محبت، بہنوں اور بہنوں والی محبت۔ بے دینی کے بڑھ جانے سے ہماری محبت ٹھنڈی نہیں پڑنی چاہیے۔ معاشرے میں آپ کو نفرتیں ملیں گی، معاشرے میں آپ کو اور بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، لیکن ہمیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ ہم برادرانہ محبت رکھیں، پھر رحیم ہوں، ترس کھانے والے، رحم کرنے والے سب پر، جن سے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی۔ اور پھر کیا ہے کہ ہر طرح کے تکبر اور غرور کو دل اور ذہن سے نکال کر اپنے آپ کو حلیم اور عاجز اور فروتن کرنا ہے، بدی کے عرض بدی نہیں کرنی۔ میں کل بات کر رہا تھا ایک بھائی سے، اور ہم بات کر رہے تھے رومیو 12ویں باب کے حوالے سے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنی بائبل پر اس کو جو میں نے ہیڈنگ دی ہے وہ یہ ہے مسیحی اخلاقیات، اور اگر کوئی اخلاقیات سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو رومیو 12واں باب لازمی پڑھنا چاہیے۔ اور اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے، ہم انتقام نہ لیں،
بلکہ ہم اپنے معاملات سچے انصاف کرنے والے خدا کے سپرد کریں. بلکہ لکھا ہے کہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا، یوں تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر رکھے گا. وہ اب بھی سوچی پہ جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ بدلے میں میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور خدا کروں پھر اس کی زندگی میں کام کر سکتا ہے اور وہ توبہ کر سکتا ہے اور کسی کو جان سکتا ہے. ہمیں بدی نہیں کرنی، بدلے میں بھی نہیں کرنی. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں اسی نے سی پہل کی تھی، اسی تے انہاں پہل کی سی لہٰذا پھر ساڈا جواب دینا بنتا سی. ہم یہ بات کہہ کر اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ نہیں جی پہل انہیں کی تھی میں تو پھر بعد سے کیتا نا. نہیں، ہمیں بعد میں بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خدا نے بلایا ہے کس مقصد کے لیے کہ ہم برکت کے وارث ہیں. لہٰذا ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے برکت ہی خدا سے مانگنی ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہماری جو عملی مسیحی زندگی ہے اس میں یہ خوبیاں پائی جائیں، تاکہ ہم اپنی عملی زندگی سے اس بات کا اظہار کریں کہ واقعی ہم کلام کے تابع دار ہیں. ہم کلام کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ کلام کی بات کو بھی مانتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.